کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو، اور جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے فلسفہ حجاب شہید مرتضیٰ مطہری صاحب کی، اور یہ ہے پارٹ نمبر 2، پیج نمبر 18، دوسرا باب۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے رواج پردہ کے اسباب۔ لکھا ہے پردے کے ظہور کا سبب کیا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے وہ کس طرح بعض اقوام میں ظہور پذیر ہوا، یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اسلام نے جو ایک ایسا دین ہے کہ جس کے تمام احکام کسی نہ کسی فلسفے پر مبنی ہیں، کس بنا پر پردے کا حکم دیا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہم اس باب میں روشنی ڈالیں گے۔ لکھا ہے کہ پردے کے مخالفین کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ظالمانہ اقدامات کو پردے کے ظہور کا سبب قرار دیں۔ اس سلسلے میں وہ اسلامی اور غیر اسلامی پردے میں تفریق نہیں کرتے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی پردہ بھی انہی ظالمانہ اقدامات کی پیداوار ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پردے کے وجود پذیر ہونے کے اسباب میں مختلف نظریات بیان کیے گئے ہیں، جن میں زیادہ تر یہ کوشش کی گئی ہے کہ پردے کو ایک ظالمانہ اور جاہلانہ عمل ظاہر کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو نظریات ہم تک پہنچے ہیں وہ فلسفیانہ، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی اور نفسیاتی پہلوؤں کے حامل ہیں، جنہیں ہم نیچے لکھتے ہیں۔ نمبر 1، ریاضت اور رہبانیت، اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے فلسفیانہ سبب۔ نمبر 2، عدم تحفظ اور عدم عدالت، اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے اجتماعی سبب۔ نمبر 3، عورت کا استحصال، اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے اقتصادی سبب۔ اور نمبر 4، حسادت مرد، سین الف دال تے، حسادت مرد، اس کے آگے لکھا ہے بریکٹ میں اخلاقی سبب۔ نمبر 5، عورت کے مخصوص ایام سے مراد عورت کا یہ احساس ہے کہ وہ خلقت میں مرد سے کمتر واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سخت قوانین جن کے تحت عورت کی ناپاکی کے دنوں میں ترک معاشرت کی جاتی ہے، یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے نفسیاتی سبب۔ ہم آگے ہیں پیج 19 پر، اور لکھا ہے کہ مذکورہ بالا اسباب کسی بھی صورت میں دنیا کے کسی بھی خطے میں پردے کے وجود پذیر ہونے میں مؤثر نہیں رہے ہیں، اور انہیں بلا وجہ پردے کے ظہور کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ بفرض محال اگر یہ بعض غیر اسلامی مذاہب میں مؤثر رہے بھی ہیں تو ان سے اس فلسفے کا کوئی تعلق نہیں جو اسلام میں پردے کی تشریح کا سبب ہوا۔ جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ پردے کے مخالفین پردے کو دنیا اور اس کی لذتوں کے بارے میں ایک خاص فلسفے کی پیداوار قرار دیتے ہیں۔ وہ کبھی اس کے لیے سیاسی و اجتماعی پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کبھی اسے اقتصادی اسباب کا نتیجہ بتاتے ہیں، یا پھر اخلاقی اور نفسیاتی پہلوؤں کو اس کی وجود پذیری میں دخیل گردانتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہم ان تمام اسباب پر تبصرہ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ اسلام اپنے اجتماعی فلسفے میں مذکورہ اسباب سے کسی بھی طرح متاثر نہیں ہوا، اور ان میں سے کوئی بھی اسلام کے جانے پہچانے مسلمہ اصولوں سے موافقت نہیں رکھتا۔ آخر میں ہم ایک بنیادی سبب کی طرف اشارہ کریں گے جو ہماری نظر میں ان سب سے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ریاضت اور رہبانیت۔ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ لکھا ہے ریاضت اور رہبانیت کے پردے سے وابستگی کا سبب یہ ہے کہ چونکہ عورت مرد کی مسرت اور کامرانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لہٰذا اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہیں تو بہر طور ان کی توجہ حصول لذت اور شادکامی، شین الف دال کاف الف میم چھوٹی ہے، شادکامی کی طرف جائے گی۔ رہبانیت اور ترک لذت سے وابستہ افراد ماحول کو پوری طرح زہد و ریاضت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مرد و زن کے درمیان حجاب کے قائل ہوئے ہیں، اور انہوں نے پردے کو رواج دیا۔ پیج 20۔ ان کا یہ عمل صرف عورت تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہر وہ چیز جو عورت کی طرح لذت اور لطف اندوزی کا محرک تھی، انہوں نے ان سب کے ساتھ جنگ کی۔ اس نظریے کے مطابق پردے کی ظہور پذیری ازدواج کو منحوس سمجھنے اور یہ الف گاف تیاگ کو مقدس جاننے کا نتیجہ ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے ترک دنیا کے نظریے نے جس طرح دنیا اور اس کے مادی وسائل کو ٹھکرانے کا فلسفہ پیش کیا ہے، اسی طرح تجرد اس کا مطمع نظر ہے۔ تے جیم رے دال اور رے پہ وہ تشدید ہے، تو اسی طرح تجرد اس کا مطمع نظر ہے۔ بالوں کو نہ تراشنے کا عمل
سکھوں، ہندوؤں اور بعض درویشوں میں رائج ہے، کیونکہ ان کے خیال میں بالوں کو تراشنا اور انہیں چھوٹا کرنا جنسی رغبت میں اضافے کا سبب ہے۔ اس سلسلے میں برٹرینڈ رسل کی گفتگو قابل ذکر ہے۔ وہ اپنی کتاب ازدواج اور اخلاق میں کہتا ہے، انورٹڈ کاما میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، مسیحیت کے ابتدائی برسوں میں پولس رسول کا نظریہ چرچ نے اس شد و مت سے پھیلایا کہ تجرد کو تقدس کا درجہ حاصل ہو گیا۔ بے شمار لوگ بیابانوں کی طرف نکل کھڑے ہوئے تاکہ اس شیطان کو مغلوب کریں جو ان کے اذہان کو شہوانی تصورات کی آماجگاہ بنائے رکھتا ہے۔ چرچ نے غسل اور بدن کی صفائی کی بھی ممانعت کی، کیونکہ انسانی بدن کے اعضاء اسے گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ چرچ نے بدن کی میل کو بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھا اور جسم کی بدبو کو بھی پسندیدہ جانا، کیونکہ سینٹ پال کی نظر میں بدن کی صفائی روح کی پاکیزگی سے میل نہیں کھاتی۔ اس نے سر کی جوؤں کو خدائی موتی، اچھا یہ جو خدائی موتی لکھا ہے نا، موتی یہ انورٹڈ کاما میں ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اس نے سر کی جوؤں کو خدائی موتی قرار دیا تھا، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور اس کے آگے لکھا ہے بریکٹ میں صفحہ نمبر 30۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ریاضت اور رہبانیت سے نوع بشر کی رغبت کا سبب کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ انسان کو فطرتاً شاد کام اور لذت طلب ہونا چاہیے، لذت سے پرہیز اور خود کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوئی تو دلیل ہوگی، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ریاضت یعنی نفس کشی وہ عمل ہے جو دنیا کے اکثر خطوں میں پایا جاتا ہے اور ان کے مراکز مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں یونان رہے ہیں۔ فلسفے سے تعلق رکھنے والی قلبی کاف لام بے چھوٹی ہے، قلبی جماعت جسے یونان میں بڑا فروغ حاصل تھا، فقر کے حامی اور مادی لذتوں کی مخالف تھی۔ اچھا اب یہ جہاں لکھا ہے مادی لذتوں کی مخالف تھی، اس میں لکھا ہے کہ ہم جا کے حاشیے میں پڑھیں، حاشیے میں لکھا ہے کہ قلبی جماعت کا مورث اعلیٰ یعنی سقراط کا شاگرد تھا، مورث اعلیٰ اس کا نام ہے اینٹستھینس، سقراط کا شاگرد تھا۔ وہ اپنے استاد کی طرح اکتساب فضیلت کو مقصد حیات جانتا تھا، لیکن اس کی نگاہ میں تمام جسمانی اور روحانی لذتوں سے ترک تعلق فضیلت کا معیار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی جماعت کا نام سائنک CYNIC اس لیے پڑا کہ اینتھستھینس کی تقریریں ایتھنز کے اس علاقے میں ہوا کرتی تھیں جسے بعض وجوہات کی بنا پر سفید کتا کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کے پیروکاروں نے دنیا اور علائق دنیا سے صرف نظر میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ وہ ضروریات زندگی سے دستبردار ہو گئے اور انہوں نے جانوروں کی سی زندگی اختیار کر لی۔ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر، لیر کپڑوں میں اور الجھے بالوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان آتے اور کسی کا لحاظ کیے بغیر جو جی میں آتا کہہ گزرتے۔ انہیں اپنے فقراء اور درد و رنج سہنے کی عادت پر بڑا فخر تھا۔ وہ ان تمام حدود و قیود سے آزاد ہو گئے تھے جو اجتماعی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے یورپ میں فروغ علم، کتاب کا نام ہے، جلد 1 اور صفحہ نمبر 55۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا کہ جہاں پہ اشارہ تھا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 21 پر، لکھا ہے اس قسم کے افکار و خیالات کے ظہور کا پہلا سبب انسان کا حصول حقیقت سے لگاؤ ہے۔ یہ لگاؤ بعض افراد میں غیر معمولی طور پر شدید ہوتا ہے، اور اگر اس میں یہ خیال بھی شامل ہو جائے کہ روح پر انکشاف حقیقت اسی وقت ممکن ہے جب جسم اور جسمانی خواہشات کی تحقیر کی جائے تو ریاضت اور رہبانیت اس کا لازمی نتیجہ ہوگا۔ اس بات کو آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ سوچ کہ حق کا ورڈ جو ہے وہ بڑا لکھا ہے، تو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس بات کو آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ سوچ کہ حق تک پہنچنا بجز فنا نیستی اور ہوائے نفس کی مخالفت کے ممکن نہیں، ریاضت اور رہبانیت کے ظہور کا اصلی سبب ہے۔
ریاضت کے ظہور کا دوسرا سبب مادی لذتوں سے بعض حقیقی تکلیفوں کا اتصال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مادی لذتوں میں روحانی اذیتوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ مثلاً یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اگرچہ صاحب دولت ہونا بے پناہ خوشیوں اور کامیابیوں کا موجب ہے، لیکن اس کے اصول اور حفاظت میں ہزارہا تکلیفوں اور مصیبتوں اور لذتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان نے جب یہ دیکھا کہ وہ اپنی آزادی، بے نیازی اور علو طبعی عین لامواؤ توئے بے عین چھوٹی ہے، علو طبعی کو ان مادی لذتوں کے باعث کھو رہا ہے، تو اس نے تمام لذتوں سے منہ موڑ کر تنہائی، تجرد اور تہی دامنی کو اپنا شعار بنا لیا۔ شاید اہل ہند کی ریاضت میں پہلا سبب اور یونانی کلبیوں کی فقر پسندی میں دوسرا سبب کار فرما رہا ہے۔ لکھا ہے ریاضت اور ترک لذت کا ایک اور سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مادی اہداف میں ناکامی، خاص کر عشق میں ناکامی، انسان کو ریاضت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 22 پر۔ لکھا ہے ناکامیوں کے بعد انسان مادی لذتوں سے انتقام لینے کے لیے انہیں حرام قرار دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ عیش و آرام کی ذاتی بھی ریاضت کی طرف میلان کا ایک سبب ہے۔ حصول لذت کے لیے انسان کی جسمانی ظرفیت ظرفیت محدود ہے، اور جب یہ عمل حد سے بڑھ جاتا ہے تو روح پر اس کا رد عمل خاص کر بڑھاپے میں بڑا شدید ہوتا ہے اور اس سے تھکاوٹ کا اظہار ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ان دو اسباب کی تاثیر ناقابل انکار ہے، لیکن ہم انہی پر انحصار نہیں کر سکتے۔ ان دو اسباب کی تاثیر یہ ہے کہ ناکامیوں یا تھکاوٹ کے بعد روح میں حقیقت کو پا لینے کا خیال جاگ اٹھتا ہے۔ مادی افکار میں ڈوبا رہنا انسان کو ازلیت، ابدیت اور جادوانی حقیقت کے بارے میں سوچنے سے روکتا ہے، اور اسے یہ خیال نہیں آتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اب کہاں ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ لیکن جو ہی مادی امور میں ناکامی کے باعث اس میں گریز اور بیزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بھولے ہوئے افکار اپنا راستہ ہموار پا کر ابھرنے لگتے ہیں۔ یہ دونوں اسباب ہمیشہ پہلے سبب کی معاونت کے ساتھ لوگوں کو ریاضت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بظاہر جو لوگ ریاضت کا بیڑا اٹھاتے ہیں ان میں سے بعض انہی دو اسباب کے زیر اثر اس میدان کا رخ کرتے ہیں۔ تو سامعین، اگلا پیراگراف اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے موٹا موٹا کہ تبصرہ۔ آئیے تبصرہ کیا ہے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خوش قسمتی سے اسلام کی سوچ اور کائنات کے بارے میں اس کا نقطہ نظر واضح ہے۔ انسان، کائنات اور لذت جوئی کے بارے میں اس کا رویہ بڑا صاف ہے۔ اس کسی بھی خیال کے بارے میں بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ خیال کائنات کے متعلق اسلام کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ دنیا کے بعض حصوں میں رہبانیت اور ترک لذات پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ جہاں یہ خیال حاوی رہا ہے عورت کی ستر پوشی کو اسی خیال کا ثمرہ قرار دیا جائے، لیکن اسلام نے عورت کی ستر پوشی کی حدود کا تعین کیا ہے اور کسی جگہ اس کی وجہ اس خیال کو نہیں بتلایا، اور نہ کوئی ایسا فلسفہ اسلام کی روح اور اس کے قوانین سے مطابقت رکھتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اصولی طور پر اسلام نے ریاضت اور رہبانیت سے متعلق افکار سے جنگ کی ہے، اور اس بات کو یورپی مستشرقین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اسلام نے سر کی جوں کو اللہ کا موتی قرار نہیں دیا ہے، بلکہ وہ نظافت نون زوی الف فیتے کو ایمان کا جزو گردانتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے بال بکھرے اور کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا، ہم آگے ہیں پیج 23 پر، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنا دین کا حصہ ہے، اور یہ ترجمہ تھا من الدین المتعتو۔ یہ کیونکہ عربی ہے، میں اس ترجمہ پڑھنے پہ اس لیے اکتفا کرتی ہوں کیونکہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد لیکن یہ ہمیں ملے گا وسائل، حوالہ ہے وسائل یعنی بریکٹ میں لکھا ہے وسائل، کتاب کا نام ہے، اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ آگے لکھا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا، ترجمہ، کہ بدترین بندہ غلیظ انسان ہے،
اور یہ حوالہ ہے وسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ ترجمہ تھا جو کہ کتاب وسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 میں حوالہ آگے۔ پھر اگلے پیراگراف میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم کی ذات مرقع حسن ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے آپ کو سنوارے اور ستھرا رکھے، اس کے برعکس اسے فقر اور اظہار فقر پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر خداوند عالم نے تمہیں کسی نعمت سے نوازا ہے تو ضروری ہے کہ اس نعمت کا اثر تمہاری زندگی میں ظاہر ہو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ خدا کی نعمت کا اثر کیوں کر ظاہر ہو، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنا لباس صاف ستھرا رکھو، اچھی خوشبو استعمال کرو، اپنے گھر کو سفیدی کرو، گھر کے بیرونی حصے میں جھاڑو لگاؤ اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے گھر میں چراغ روشن کر لو کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حوالہ ہے وسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278۔ اگلا پیراگراف میں کہ قدیم ترین کتابوں میں سے 1000 سال پہلے کتاب کا نام ہے کافی، اس کاف الف سے چھوٹی ہے بڑا بڑا لکھا، اس میں کہ جو ہماری دسترس میں ہے، اس میں الزیو و تجملو کا باب موجود ہے۔ اسلام نے بالوں میں کنگھی کرنے، خوشبو استعمال کرنے اور سر میں تیل ڈالنے کی پرزور تاکید کی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے بہتر اور بیشتر عبادت کے لیے بیوی بچوں سے کنارہ کیا، وہ دن بھر روزہ رکھتے اور شب بھر عبادت کرتے تھے۔ جو ہی یہ بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ میں تمہارا پیشوا ہوتے ہوئے بھی ایسا نہیں کرتا، میں بعض دنوں میں روزہ رکھتا ہوں اور رات کے بعض حصوں میں عبادت کرتا ہوں اور بعض حصوں میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں۔ انہی افراد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ اب وہ اپنے آپ کو جنسی اعتبار سے ناکارہ بنا لیں۔ آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اسلام ان باتوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 24 پہ، لکھا ہے ایک دن 3 عورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے شوہروں کی شکایات لائیں۔ ایک نے کہا میرے شوہر نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، دوسری نے کہا میرا شوہر خوشبو سے اجتناب کرتا ہے، تیسری نے کہا میرا شوہر عورتوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کی اس کیفیت میں کہ ان کی ردا زمین پر گھسٹ رہی تھی گھر سے مسجد کا رخ کیا اور ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا آخر کیوں میرے اصحاب میں سے بعض نے گوشت، بعض نے خوشبو اور بعض نے عورتوں سے پرہیز کر رکھا ہے، جبکہ میں خود ان تمام چیزوں سے استفادہ کرتا ہوں۔ جو کوئی میری روش سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، اس کا حوالہ ہمیں حاشیے میں پڑھنے کے لیے دیا ہے۔ کہا گیا ہے، لکھا ہے کہ یہاں پہ کہ محمد بن یعقوب کلینی کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 496 اور شیخ ہر عاملی وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14۔ پھر تجرد کی زندگی گزارنے اور اپنے آپ کو خصی کرنے کی ممانعت کی روایات کے لیے دیکھیے صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحات نمبر 4، 5 اور 40، صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129، جامع ترمذی صفحہ نمبر 173، مطبوع ہندوستان۔ یہ ہم نے جو حاشیے میں ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آئیے دوبارہ ہم صفحے پہ واپس آ گئے ہیں، یعنی کہ صفحہ نمبر 24 پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عربوں میں رائج غیر معمولی لمبی پوشاک کے برخلاف جو زمین پر گھسٹتی چلی جاتی تھی، قدرے اونچے لباس کا حکم اس صفائی اور پاکیزگی کی خاطر ہے جو ابتدائی آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ اب یہ جو آیات ہیں وہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 ہے، ترجمہ کہ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اسی طرح سفید پوشاک سے استحباب کی 2 وجوہات ہیں، ایک خوبصورتی، دوسرے صاف ستھرا پن، کیونکہ سفید لباس میل کو زیادہ وضاحت سے نمایاں کرتا ہے۔ اس موضوع کی طرف اور روایتوں میں بھی اشارہ ہوا ہے۔ اب کہاں ہے وہ ہم حوالہ ہے وسائل
بریکٹ میں لکھا ہے، اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 یہاں پر ہمیں یہ مل سکتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب کے پاس جانا چاہتے تھے تو آئینہ دیکھتے، اپنے بالوں کو کنگھی فرماتے اور اپنے آپ کو آراستہ کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے خداوند عالم کے نزدیک وہ بندہ پسندیدہ ہے جو دوستوں کے پاس جانے سے پہلے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278۔ اور اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 225 پر، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن کریم نے سامان آرائش کو بندوں کے لیے لطف خداوندی قرار دیا ہے اور دنیا کی زینتوں کو اپنے آپ پر حرام قرار دینے کو سختی سے روکا ہے۔ اور اس میں حوالہ آگے دیا گیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32، ترجمہ کہ کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس نے پاکیزہ روزی اور خدا کی ان زینتوں کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے خلق فرمایا ہے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اہل تصوف سے بار بار مباحثہ کیا اور ان کے نظریے کو اسی آیت سے باطل قرار دیا۔ وسائل شیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279۔ اب آگے لکھا سامعین کہ اسلام نے میاں بیوی کے باہم محفوظ ہونے کی نہ صرف یہ کہ پھر پڑھتی ہوں۔ اسلام نے میاں بیوی کے باہم محظوظ ہونے کی نہ صرف یہ کہ مخالفت نہیں کی ہے بلکہ اس کے لیے اجر و ثواب بھی بتایا ہے۔ مغرب کے باشندوں کے لیے شاید یہ بات حیران کن ہو کہ اسلام نے ایک دوسرے سے دل لگی شوہر کے لیے بیوی کے سنگار اور شوہر کا بیوی کے لیے صاف ستھرا رہنے کو مستحب جانا ہے۔ پرانے زمانے میں جب چرچ تمام شہوانی لذائذ کا مخالف تھا تو ان باتوں کو ناجائز بلکہ مذاق سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے غیر ازدواجی صورت میں جنسی لذت و اندوزی کو سختی سے منع کیا ہے۔ اس بارے میں اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے جسے ہم بعد میں بیان کریں گے، تاہم اس نے جنسی لذت کے قانونی حدود کے اندر رہنے کو اچھا جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی چاہت انبیاء کی صفات میں سے ہے۔ اس بارے میں ہمیں وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 3 میں ہم جا کے پڑھیں گے تو پھر ہمیں یہ تفصیلات ہم جان سکیں گے۔ لکھا ہے اسلام میں اس عورت کو سرزنش کی گئی ہے جو شوہر کے لیے اپنے بناؤ سنگھار میں کوتاہی کرتی ہے۔ اسی طرح ان مردوں کی بھی مذمت کی گئی ہے جو اپنی عورتوں کی خوشنودی حاصل نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ حسن بن جہم جیم ہے میم بیان کرتے ہیں کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خضاب لگا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا مولا آپ نے سیاہ خضاب منتخب فرمایا ہے؟ سوالیہ نشان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مرد کی آراستگی اس کی عورت کی پاک دامنی میں اضافے کا باعث ہے۔ بعض عورتیں اپنی عفت اس لیے کھو دیتی ہیں کہ ان کے مرد اپنے آپ کو آراستہ نہیں رکھتے۔ حوالہ ہے کافی کتاب کا نام کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 567۔ آگے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ نظافت نون زوی الف فیت نظافت کو ملحوظ رکھو اور یہودیوں کے مشابہ نہ بنو۔ اور یہ ترجمہ تھا جو پڑھا گیا میں نے، اور اس کے بعد یعنی جس کی عربی تھی کہ تنظفوا ولا تشبہوا بالیہود۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہودی عورتوں نے اس لیے زناکاری اختیار کی کہ ان کے شوہر میلے کچیلے رہتے تھے اور طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی۔ ہم آ گئے پیج 26 پر۔ طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی۔ تم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو تاکہ تمہاری بیویاں تمہاری طرف مائل ہوں۔ آگے کتاب کا نام لکھا ہے نہج الفصاحت۔ اچھا جی، اب اگلے پیراگراف پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے جناب عثمان بن مظعون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ انہوں نے چاہا کہ وہ بھی راہبوں کی طرح ترک دنیا کریں، چنانچہ انہوں نے عورت، گھر بار اور لذتوں سے ترک تعلق اختیار کیا۔ ان کی زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، عثمان نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ دن کو پورا روزہ رکھتا ہے اور رات پوری عبادت میں بسر کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ ان کے پاس پہنچے۔ جناب عثمان نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے ان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو چکے تو آپ نے فرمایا اے عثمان،
خدا نے تجھے رہبانیت کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں جس دین کو لے کر آیا ہوں وہ بہت سیدھا، سچا اور آسان ہے۔ اور اس کا حوالہ ہم کتاب کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 494 میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مطلب یہ کہ خداوند عالم نے مجھے رہبانیت اور ریاضت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ مجھے ایک آسان، فطری اور درگزر کی حامل شریعت کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور ازواج کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات بھی استوار رکھتا ہوں۔ جو کوئی میرے دین فطرت کو پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ میری پیروی کرے۔ ازدواج میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اچھا، اب سامعین اس کے بعد ہم جو آگے چل رہے ہیں اسی صفحے پر ہیڈنگ ہے عدم تحفظ اور عدم عدالت۔ لکھا ہے پردے کے ظہور کا ایک اور سبب عدم تحفظ بیان کیا گیا ہے۔ زمانے قدیم میں ناانصافی اور عدم تحفظ کے واقعات کی بھرمار تھی۔ لوگوں کی جان و مال اور ناموس طاقتوروں سے محفوظ نہیں تھی۔ صاحبان دولت اپنی دولت کو زیر زمین دفن کرنے پر مجبور تھے۔ خزانوں کے محفوظ رہنے کا سبب یہ تھا کہ صاحبان ثروت اپنے دفینے کا پتہ اس خوف سے اپنے بچوں تک کو نہیں دیتے تھے کہ کہیں ان کا راز بچوں کے ذریعے کھل نہ جائے۔ ہم آگئے ہیں پیج 27 پر۔ اس طرح کبھی ایسا اتفاق رونما ہوتا کہ باپ ناگہانی موت سے راہی ملک عدم ہوا اور اپنے راز سے کسی بچے کو آگاہ نہیں کر سکا، جس کے نتیجے میں اس کی دولت ہمیشہ کے لیے مٹی تلے دب جاتی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اب یہ عربی کا ہے، میں کوشش کر رہی ہوں کیونکہ کچھ اعراب جو ہے وہ واضح ہوتے ہیں، کچھ کم واضح ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کہ استر ذہابکا و ذہابکا و مذہبکا کا مشہور مقولہ اسی دور کی پیداوار ہے، جس کے معنی ہے کہ اپنے مال و زر، اپنے سفر اور اپنے عقیدے کو مخفی رکھو۔ جس طرح دولت کو تحفظ حاصل نہیں تھا، اسی طرح عورت کی ذات بھی محفوظ نہیں تھی۔ خوبصورت عورتوں کے خاوند اپنی عورتوں کو بڑے لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھنے پر مجبور تھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ اپنی عورتوں کو کھو دیتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ساسانی دور میں ایران اس قسم کے حادثات سے دوچار رہا ہے۔ شہزادے، زرتشی علماء اور عمرا جب بھی کسی گھر میں خوبصورت عورت کا نشان پاتے تو اس گھر میں گھس کر عورت کو اس کے شوہر سے چھین لیتے تھے۔ اس زمانے میں معاملہ پردے کا نہیں بلکہ عورت کو مخفی رکھنے کا تھا تاکہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ ورلڈ یورنٹ اس سلسلے میں اپنی کتاب تاریخ تمدن میں قدیم ایران سے متعلق بڑے شرمناک واقعات نقل کرتا ہے۔ کونٹ گوبینو اپنی کتاب ایران میں 3 سال میں لکھتا ہے کہ اس وقت ایران میں رائج پردہ دراصل اسلام سے زیادہ قبل از اسلام کے دور سے وابستہ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ قدیم ایران میں عورتوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ اگلے پیراگراف میں کہ نوشیروان جسے غلطی سے عادل مشہور کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں منقول ہے کہ اس نے اپنے جرنیل کی خوبصورت بیوی سے اس کی غیر موجودگی میں تجاوز کیا۔ جب اس کا خاوند گھر لوٹا تو اس کی بیوی نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بیچارے خاوند نے سوچا کہ بیوی تو ہاتھ سے گئی ہے لیکن اب اس کی اپنی جان بھی خطرے میں ہے، تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب نوشیروان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جرنیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس نے اس جرنیل سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایک خوبصورت باغ کے مالک تھے اور ابھی حال ہی میں تم نے اسے چھوڑ دیا ہے، آخر کیوں؟ جرنیل نے جواب دیا، میں نے اس باغ میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ شیر مجھے بھی نہ پھاڑ کھائے۔ نوشیروان ہنسا اور کہا، فکر نہ کرو، اب شیر وہاں نہیں آئے گا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 28 پر۔ اب لکھا ہے کہ اس عدم تحفظ کا تعلق صرف ایران یا زمانہ قدیم سے مخصوص نہیں۔ آدھی رات کی اذان کا جو حصہ ہم نے داستان راستان میں نقل کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات بغداد میں اس وقت رونما ہوئے جب وہاں ترکستان کے لوگوں کی حکومت تھی۔ ماضی قریب میں ایک ایرانی شہزادے نے اصفہان میں اس طرح کی بہت سی زیادتیاں کیں اور اصفہان کے لوگ اس کے دور حکومت سے متعلق بہت سے واقعات نقل کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس پہ تبصرہ لکھا ہے کہ ہم گزشتہ ادوار کے عدم تحفظ اور ناانصافیوں کے نتیجے میں عورت کی پردہ نشینی کے منکر نہیں ہیں۔ یقیناً پردے اور اس کے متعلق تصورات کی سختی انہی واقعات کا نتیجہ ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسلام میں بھی پردے کا یہی فلسفہ رہا ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس سوالیہ نشان کے بعد جو ہے وہ لکھا ہے کہ دوبارہ سے میں دیکھتی ہوں،
جی اس کے بعد لکھا ہے کہ اول تو یہ بات درست نہیں کہ ہمارے دور میں عورت کو مکمل تحفظ حاصل ہو گیا ہے. اسی یورپ اور امریکہ کی صنعتی دنیا میں، جسے ہم غلط طور پر متمدن دنیا کہتے ہیں، زنا بالجبر کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. جب متمدن دنیا کی یہ کیفیت ہو تو پھر نیم متمدن یا پورے طور پر وحشی قوموں کی کیا صورت ہوگی؟ جب تک دنیا میں شہوت کی حکومت قائم ہے اس وقت تک ناموس کے تحفظ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ واقعے کی صورت مختلف ہوتی ہے. کبھی فلاں خان صاحب یا فلاں چودھری صاحب اپنے مسلح آدمی بھیج کر کسی عورت کو اٹھا لیتے ہیں، اور کبھی کسی محفل کے درمیان اسے اس کے شوہر اور بچوں سے جدا کر دیتے ہیں. اس قسم کے حادثات اور اغوا کی وارداتیں ہم آئے دن اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر اپنی اس ریڈنگ کو روک دیتے ہیں. اسی پیراگراف سے ہم آگے چلیں گے. یہ ہم نے پیج 28 تک پڑھا ہے، لیکن پیج 28 سے ہی ہم انشاءاللہ اگلی ریڈنگ کا آغاز کریں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.